جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، خصوصی ٹرانسمیشن ہے، موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور ہمارے نمائندے گلگت کے مختلف علاقوں سے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ ایسا پینل موجود ہے جو اس علاقے کے ایک ایک گلی، ایک ایک محلے سے واقف ہے اور وہاں کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ لنک پہ۔ فاروق حمید صاحب، بہت شکریہ آپ آئے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر پرامن اگر انتخابات کا انعقاد ہو جائے، ایک جمہوری عمل آگے بڑھے، تو اس کا پاکستان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس علاقے میں جمہوری عمل کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، ہر پاکستانی خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آگے اچھی طرح چلے اور ہمارے ڈیموکریٹک ادارے مضبوط ہوں، ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس میں جو ہے ایک سٹیبلٹی آئے۔ اور یہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے کہ اس میں دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ تو یہ تو بہت نعرہ مارا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی، تمام ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی، جو موجودہ وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ وغیرہ جو ایڈمنسٹریشن جو بھی لوگ ہیں، کہ وہ یہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشور کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہ آج ہو جائے واقعی صحیح معنی میں، جو ویسے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی اس میں ہارے گا، اس نے یہی کہنا ہے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارے ووٹ چوری ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اس لیے یہ امپورٹنٹ یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ مرج ہو کے آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے بیکاز اٹ از دی اینڈ گیٹ آف دا سی پیک، اور پوری دنیا جو ہے اس کا فوکس ہے اس علاقے کے اوپر۔ دوسری، میرے لیے ایک چیز جو ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہ جمہوری عمل ہے، ہر ایک کا حق بنتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں۔ جب میں بلاول زرداری اور مریم نواز صاحبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیمپیننگ کر رہی ہیں وہاں پہ، اور بلاول نے اچھا کیمپین کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کو ان کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ پچھلے 15-16 دنوں سے وہ انہوں نے وہاں پہ بہت اچھا یہ پیپل پارٹی کی طرف سے کیمپین کیا ہے۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را کہاں گئے پیپل پارٹی کے جو مین سٹریم لیڈر تھے، کہاں گئے پی ایل این کے باقی لیڈر؟ کیا یہ دو شخصیت جو کہ چلڈرن ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، چلڈرن ہے، اگلی تھرڈ جنریشن ہے کس کی؟ پاکستان کے دو وہ کرپٹ موسٹ خاندان، شریف فیملی اینڈ زرداری فیملی، اور جن کے خاندانوں کے خلاف میگا منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کس کس قسم کے ٹرائل چل رہے ہیں، ان کے بچے آ رہے ہیں اور وہ جمہوری پروسیس کے علم بردار بن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ چلیں فاروق صاحب، اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے یا نہیں ہے، کیا ان کے اگر والد نے کرپشن کی تھی تو کیا بیٹا بھی ہمیشہ جو ہے وہ کرپٹ ہی کہلائے گا؟ یہ ایک پوری بحث ہے، اس کے اوپر بھی رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ابھی موجود ہیں سلمان حیدر صاحب، ہمارے اینکر پرسن جو ہیں وہ موجود ہیں ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں ان کے ساتھ موجود ہیں وہاں کے چیف الیکشن کمشنر سلمان کی طرف چلتے ہیں۔ سلمان، ذرا بات کیجئے گا الیکشن کمشنر صاحب سے اور ان سے ذرا اپڈیٹ دیجئے گا ہمیں۔ سر ابھی تو الیکشن ہوا بھی نہیں، اور پہلے سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن میں کچھ ایسا ہوا تو ہم کسی طور پر بھی نہیں مانیں گے، ریزسٹ کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے یہ نمائندے بیٹھے، ان کے ایجنٹ، وہ امیدواروں کے ایجنٹ بیٹھے، ان سے میں نے سوال کیا تو یہ چونکہ الیکشن دن کی روشنی میں ہو رہا ہے اور ان کو بالکل فل اپرچونٹی ہے، اور یہاں پر کوئی ابھی ان کے سامنے بات کیا، یہ پیپل پارٹی کا امجد صاحب کا نمائندہ ہے، تو میں ان سے سوال بھی کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں؟ ابھی بھی مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے اپنا ووٹر، تو یہ اپنے لسٹ میں ٹک کر کے اس کو پرچی دیتے ہیں، پھر جا کر پریزائڈنگ افسر پرچی دیتا ہے، پھر وہ جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ تو یہ دن کی روشنی میں امن سے پرامن ہے، صاف ہے، شفاف ایک الیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ جو انتخابی مہم جو تھی وہ بھی پرامن اور صاف تھا 52 دن کا۔ تو آج حالانکہ اتنی سردی ہے، ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود لوگ ایک جوش و خروش سے سب لوگوں گھروں سے نکلے ہیں۔ تو یہ جو انتخابی جو اس کا مہم چلا تھا، جو پاکستان سے تمام لیڈر صاحبان آئے تھے، انہوں نے جو گرمایا تھا لوگوں کو، تو گرمی سے اب ان کو سردی بھی نہیں لگتی، سب باہر نکلے گھروں سے۔ اچھا، 23 کانسٹیٹیوئنسیز ہیں، آپ ہر ایک کو کور کریں، کہیں سے کوئی کمپلین آئی ہو؟
अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, बड़ा बेहतरीन टर्न आउट है लेडीज़ के पोलिंग स्टेशनों में भी, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बड़ा रश है, जेंट्स के उसमें भी रश है। और यहाँ तो आप खुद ही आप पूरे पाकिस्तान को आप दिखा सकते हैं अपने उससे कैमरे। एक क्वेश्चन और, कहा जा रहा है कि 260 के करीब हसास पोलिंग स्टेशंस भी हैं, वो किस नौयत के हसास है? क्योंकि मुझे तो इधर इलाका बहुत पुरम लगा, किस वजह से कह रहे हैं? कुछ आगे हमारे और जिले जो है उनमें कुछ हसास जो उसमें इलाकों में है, उसके लिए हमने मुयस्सर और मुनज़्ज़म सिक्योरिटी का हमने इंतज़ाम किया वहाँ भी, और बेहतरीन वो चल रहा है। तो गुजारिश ये है कि अब दिन के लिए रोशनी में तो कुछ भी नलीनी नजर नहीं आती ना मैंडेट चुराने। अगर कोई रात के अंधेरे में कहेगा यार धंधली हुई है और मैंडेट चुराया, तो वो तो एक इल्ज़ाम ही गलत होगा। अब रोशनी में आप भी देख रहे हो, ये वोटिंग में दिन में करा रहा हूँ, पूरी मेरी टीम है। टीम्स का भी तो तारुफ हाँ, ये अपना उस्मान अहमद साहब ये कमिश्नर गिलगित डिवीजन है। अच्छा। ये अबिद रजा साहब मेरे कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर है। मैं उस्मान साहब से बात कर लूं आपकी मौजूदगी में? कर दीजिए। आप इनको कुछ कहेंगे तो नहीं, ये बिल्कुल, ये पूरे इंतजाम जो सिक्योरिटी का उसका सब इनके। सबसे पहले जितने इंतजाम हमने देखे हैं उसको रियली वेरी मच अप्रिशिएटिंग। मोराल कैसा है और आप किस हद तक मुतमिन हैं इंतजाम से मुतल्लिक? सबसे पहली बात तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक जो सबसे खुशाइन बात है कि पोलिंग हमारी बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हुई है। सुबह 8 बजे का टाइम था, दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन में भी मटीरियल पहुंच चुका है, और इलेक्शन का जो पहला फेज़ था वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो गया। इस वक्त पोलिंग जारी है, फुल स्विंग में जारी है। अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई छोटी मोटी भी हमें शिकायत मौसूल नहीं हुई है। सुबह से सर भी सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं, हम भी साथ हैं। जहाँ कहीं भी कोई छोटे मोटे मसले आएंगे इंशाअल्लाह उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से मुझे बताइए कि इंतजाम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट इंतजाम हैं, और जैसे मैंने कहा अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया जी, इनके सर है वो तमाम मामलात जिसकी बिना पर ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का ये तमाम मरला नहायत पुरम तरीके से होगा। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात सुनी। दोबारा स्टूडियोज की तरफ आते हैं। फरीद, आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं गिलगित के इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप उस इलाके में काफ़ी अरसे तक घूम फिर के वहाँ पर देखते भी रहे हैं, तो क्या फैक्ट्स आपके पास हैं कि जो आप चाह रहे थे कि प्रेजेंट करूँ? अच्छा, एक चीज़ जो है, मैं अभी बात सुन रहा था गुफ्तगू के, इलेक्शन पाकिस्तान में भी इंतखाबात दिन की रोशनी में ही होते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में हो जाने के उन्होंने सही कहा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल ठीक कहा कि रात के इलेक्शन अंधेरे में लोग शिकायत करते हैं। नहीं, वो होते तो 9 से 5, सुबह 8 से 5 ही पोलिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी उसके बावजूद भी पोल रिग हो जाना, इलेक्शन चुरा लेना, मैंडेट की चोरी, ये बात है। और आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूं, हम आज ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दें, जैसे रिजल्ट आएंगे धांधली का शोर भी मचेगा, मैंडेट चोरी का शोर भी मचेगा, इलेक्शन चुराने का भी शोर मचेगा, क्योंकि देखिए रीत है, ये रिवायत है। इलेक्शन की खूबसूरती भी यही है कि जीतने वाला फतह मनाता है और शिकस्त खाने वाला कहता है कि मेरे साथ ये बदसूरती है हमारी कि हम कभी अपनी हार नहीं मानते। नहीं, ये हमेशा, अब आप दुनिया की बड़ी सुपर पावर को ले लें, आप अमेरिका की बात करें, नहीं, ये हुस्न है, ये इस सिस्टम का जो आपका पोलिंग का सिस्टम आप समझते हैं मसाला है उसका, ये मसाला है। देखिए ना जी, आप जिसको सुपर पावर और जिसकी मिसालें देते हैं, आज वो कहते हैं जनाब मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं नहीं मानता। ठीक है, जीतने वाला तो मान जाता है। अच्छा फरीद साहब, तारिक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो जिसकी खूबसूरती कह रहे हैं वो बदसूरती है या मसाला है और जरूरी है वो खाना खाने के लिए, वरना खाया नहीं जाएगा, उतरेगा नहीं नीचे? इख्तलाफ तो एक खूबसूरती होता है, इसीलिए मैं तारिक साहब से इख्तलाफ यहां बैठ के एटलीस्ट कर सकता हूं। जाहिर है कि आज आपके पास ड्राइविंग सीट नहीं है। इख्तलाफ तो बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, ये जरदारी और उसका ख़ानदान और उनकी औलाद, ये मरियम जो कि सज़ा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, ये इस तरह के लोग, ये तो मशकूक किरदार के लोग हैं। इनकी तरफ से जब इल्ज़ामात आते हैं तो आप उनको संजीदा नहीं ले सकते। अगर हाँ, गली में खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि कहीं वोट गलत डाली गई है किसी भी पाकिस्तान के इलेक्शन में, तो उसकी अहमियत होनी चाहिए। जब सियासतदान कहे कि डाका पड़ा है और वोट खाए गए हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि वो बददियानती का एक शाखसाना है, सच का अफसाना नहीं। यानी कि फारूक हमीद साहब और तारिक पिरदा साहब ने मिलकर एक ऐसी गर्मा गर्म बहस यहाँ पे अब शुरू हो गई है कि अब ब्रेक के बाद जो है ना, ये नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, एक गर्मा गर्म बहस स्टूडियोज में शुरू हो गई है। और फारूक हमीद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी कहते हैं कि ये करप्ट जो पूरी एक रिजीम थी उसका जो ये आगे लेगेसी है, इसकी बात जो है वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, और पिरदादा साहब भी उनको सेकंड कर रहे हैं। साथ फरीद रईस साहब मौजूद हैं, देखते हैं कि ब्रेक के बाद हमारी जो गुफ्तगू है वो कितनी गर्म रहती है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ایک بڑی گرما گرم بحث شروع کر دی تھی۔ فاروق صاحب کی طرف ہی دوبارہ چلتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ طارق پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بھی اسی سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو فاروق حمید صاحب کا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ، ان کی پوری لیگیسی کرپٹ تھی تو آگے آ کے انہوں نے بھی کرپشن کرنی ہے۔ فاروق حمید صاحب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کسی کے باپ نے، کسی کے دادا نے کوئی غلط کام کیا تھا تو آنے والے بچے بھی وہی کام کریں گے؟ مطلب یہ پہلے سے پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے بھی یہی کرنا ہے۔ ابھی تو کرپشن نہیں کی بلاول صاحب نے، کوئی ایسا چارج نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن جہاں تک بلاول کا تعلق ہے، چلے یو ہیو اے پوائنٹ، لیکن میرا خیال ہے ایک دو کیسز اس کا بھی نام ہے جو کہ یہ چل رہے ہیں اپنا نیب میں۔ لیکن میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میرا ریفرنس وہاں پہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ تو کانوکٹ ہے، اس میں کوئی شک ہے، وہ کانوکٹ ہے، شی از آن بیل۔ لیکن بات کر رہی ہے آئین کی، جمہوریت کی، رول آف لا کی۔ فاروق صاحب، کیس تو پورے پاکستان میں چلے ہی جا رہے ہیں، کیس کا جب تک رزلٹ نہیں آتا آپ کسی کو مجرم کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ بھائی میری بات سنیں، بیسک ٹرائل کورٹ میں وہ کنوکٹ ہو چکی ہیں، وہ تو شی از آن بیل، شی از سپوز ٹو بی ان جیل۔ کیا بات کر رہے ہیں یار، یہ تو پاکستان ہے، دنیا سزا معطل نہیں ہوئی ان کی؟ میری بات سنیں، سزا معطل ہوئی، کنوکشن تو قائم ہے نا، کنوکشن تو قائم ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے دنیا ہنستی ہے کہ یار یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ جو ایکچولی غلط لوگ ہیں ہر قسم کے لیے ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، وہ یہاں پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ۔ ایک تو یہ، دوسری دیکھیں، چلے اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل کے اور لوگ آ جاتے، مثال کے طور پہ ان کے جو اور احسن اقبال صاحب ہیں اور ایسے بڑے اور لوگ ہیں، بے شک ان کے بھی کیس ہیں، لیکن ان کی ایک خاص کریڈیبل اپنا حیثیت ہے عوام کے سامنے، اور ویری گڈ پیپل دا پی ایم ایل این۔ یہاں پہ جو پی ایم ایل این کا فیس ہے، اگر وہ مریم نواز ہوگی، ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کے ہیں کتنے 18 کینڈیڈیٹ انہیں پٹ اپ کیے ہیں گلگت بلتستان کے 23-24 سیٹوں کے لیے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی ان پاکستان، کہ جناب جو لوگ کنوکٹڈ ہیں وہ دیر کالنگ دی شاٹس، اور لوگوں کو جناب وہ جمہوریت کا لیکچر دے رہے ہیں۔ اچھا، لوگ سننے کے لیے آپ ہی تو رہے نا فاروق حمید صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، طارق پیرزادہ صاحب، لوگ سننے کے لیے بھی تو آ رہے ہیں نا۔ آپ مریم نواز کے اگر جلسے دیکھیں، گلگت کی بات کریں اسپیشلی، میں باقی پاکستان کو فی الحال ہم ابھی جو ہے نا وہ آج ہم وہ پاکستان تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ اللہ اس کو ساری زندگی قائم رکھے گا، گلگت کی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ گلگت میں اگر لوگ آ رہے ہیں، جتنے بڑے جلسے وہاں پر ہو رہے ہیں، اتنے تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے بڑا جلسہ کراچی اور کوئٹہ میں نہیں تھا جتنے بڑے جلسے وہاں پر وہ کر چکی ہیں۔ تو جب لوگ کسی چیز کے اوپر کال کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی پوری کرپٹ ہو گئی ہے، کرپٹ لوگوں کے پیچھے آ رہی ہے، یا ہمارا یہ نیریٹو بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کرپٹ ہیں اور اس طریقے سے لوگ ان کو نہیں سمجھتے کرپٹ؟ نہیں، دیکھیے اس میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شمالی علاقوں کے لوگوں کے لیے جمہوریت ایک نیا تجربہ ہے، بالکل نیا تجربہ ہے، یہ صرف تیسرا الیکشن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح الیکشن ہی یہی ہے جو اس بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 الیکشن ہوئے تھے وہ جیسے ہوئے تھے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ جمہوریت کے لیے کی بھوک جو ہے ان کی آنکھوں سے گر رہی ہے، ان کی حرکات سے ٹپک رہی ہے، وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اتنے نچلے درجہ حرارت میں شمشال گاؤں سے لے کے گلگت تک یہاں جا کے ووٹ ڈالنا، میں اگر ہوتا تو شاید میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فرض ادا نہ کرتا، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ذرا بلاول کے متعلق کرنا چاہتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب نے ذرا رعایت دے دی ہے، اتنی فکری بددیانتی میں نے پاکستان کی نوجوان نسل میں کسی ایک شخص میں نہیں دیکھی جتنی بلاول میں دیکھی ہے۔ یہ لندن سے پڑھ کے آیا ہوا لڑکا ہے، جس طرح بھی اس کو سیاست میں لایا گیا وہ دوسری بات ہے، حال یہ ہے وہ تمام وہ باتیں کر رہا ہے جو 50 سال سے پیپلز پارٹی کے سیاستدان اندرون سندھ کی سیاست میں کرتے ہیں۔ سر، لوگ وہاں ووٹ دیتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ کر رہا ہے نا۔ میں آ رہا ہوں، اچھا میں ابھی عوام کی طرف ہی آتا ہوں۔ چنانچہ اس کی گفتگو کیا ہے کہ اگر ہم نہ جیتے تو جناب اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نہ جیتے تو ہمارے حقوق مارے گئے ہیں، ہم نہ جیتے تو گلگت بلتستان کی جو آئینی حیثیت ہے اس کا مسئلہ ہم اٹھا دیں گے۔ تو یہ جو فکری بددیانتی ہے وہ تو اس کے لڑکے کے انگ انگ سے ٹپک رہی ہے۔ دوسری بات، اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب سارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پر ووٹیں ٹھیک بھی پڑتی ہیں، یہاں پر آبادی کم ہے۔ ایک یاد رکھنے کی بات ہے، یہاں جو صحیح ووٹ پڑے گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گرفت زیادہ ہوگی، ہر شخص کی نظر میں 34,000 کا حلقہ ہے نا، کراچی کے 5 لاکھ کے حلقے کے مقابلے میں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں، یہ کھلے علاقے ہیں، یہاں آ کر جعلی ووٹ ڈالنا یا ڈلوانا آسان نہیں ہے۔ تو یہاں فطرت اور جغرافیہ دونوں جو ہیں
وہ جمہوریت کے لیے موزوں ہے. تیسرے لوگوں کی اپنی طلب جو جمہوریت کے لیے بھوک ہے وہ ظاہر ہے, وہ سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر الیکشن بالکل صاف ہوں گے. اگر کوئی الزام لگائے گا تو وہ جھوٹ بولے گا. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو کل تعداد ہے جو سیٹوں کی وہ اصل میں 33 ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سلمان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس دفعہ ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر گلگت موجود ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ سلمان کیا بات ہو رہی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے, ذرا سنوائیے گا. گلگت بلتستان میں الیکشن کے مارکے کا آغاز ہوا جاتا ہے, صرف چند منٹ شروع ہوئے ہیں اور ابھی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس جگہ پہ جہاں پہ موجود ہوں ڈپٹی کمشنر ہے گلگت بلتستان اور چیف ریٹرننگ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہوا ہے. الیکشن کے سلسلے میں تیاریاں تو ہم نے دیکھی, آخری مراحل میں ساری چیک کریں تو ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے ہمارے سیکیورٹی کے اور ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہیں آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. پولنگ کا بھی باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے, جو جذبہ ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دینی ہے. ٹرن آؤٹ بھی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے. جو ہمارا آج کا جو پریزائڈنگ عملہ ہے, ان کی ٹریننگ کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا تھا. لاسٹ 1 ویک سے ہم ان کو مکمل جتنی ہماری جو چیزیں تھیں لاز سے, پروسیجر سے, ان کے حوالے سے بریف کر رہے تھے. اور اچھا ان کا جو ٹریننگ کا جو سیشنز تھے وہ اچھے رہے تھے. ان کو پوری جو مختلف چیزوں کے ساتھ جو انہوں نے آج ڈیل کرنا تھا ان کے اوپر اچھی ان کی گرفت جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیگر انسٹرومنٹس ہیں, بیلٹ پیپرز, ان سے ان چیزوں میں کو پہنچانے میں کوئی پرابلم کسی قسم کی الحمدللہ کوئی دقت نہیں آئی. ہم نے اپنا جو آپریشن تھا بڑا ٹائملی ہم نے لانچ کیا تھا. کل ہم نے جتنا ہمارا جو پریزائڈنگ عملہ تھا ود آل پولنگ مٹیریل ہم نے اپنے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ڈسپیچ کر دیا تھا. ٹائملی دے ریچ آن دیئر ڈیسٹینیشنز. آج بڑے ٹائم کے اوپر یہاں پہ پولنگ کا آغاز ہوا ہے. تو سو فار سو گڈ, انشاءاللہ بہتر رہے گا, منظم رہے گا, اور آپ خود اس کو دیکھیں گے, آبزرو کریں گے اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. another question, around 280 کہہ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن تھوڑے حساس ہے, بٹ اباؤٹ دیئر سیکیورٹی, ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کیسے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ادھر فوج ہوتی تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر لوکل پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے. الحمدللہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت آل ٹوگیدر پورے پاکستان سے جو پولیس فورسز ہیں وہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف گلگت بلتستان جی بی الیکشنز 2020 میں سیکیورٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں, وہ سر انجام دے رہے ہیں. چاروں پروونسز سے یہاں پہ پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پہ لائی گئی ہے. گلگت کی بات کروں تو گلگت کی لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پنجاب سے آئی ہوئی پولیس کی ایک بڑی تعداد آج سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. پاکستان رینجرز کے دستوں کو بھی یہاں پہ لایا گیا ہے, اور جو ہمارا جو آؤٹر جو پیریمیٹر ہے وہاں پہ پاکستان رینجرز کو ڈپلوائے کیا گیا ہے. فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو لا اینڈ آرڈر کی ڈسٹربنس کے زمرے میں آتی ہو. لاسٹ کویشچن, ہم صبح سے آبزرو کر رہے تھے, رائٹرز اس کو لے رہا ہے, بی بی سی لے رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا لے رہا ہے, اسپیشلی ہمارے ہمسائے میں بیٹھا بھارت اس کو لے رہا ہے. میڈیا کی ایکسیس میں نے دیکھا بہت زیادہ ایزی رکھی ہوئی آپ نے پولنگ اسٹیشنز پہ. اس کی کوئی خاص وجہ علاقے کی سینسٹیوٹی یہ ہے اور فری اینڈ فیئر کو آپ اور زیادہ سلمان بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کی. وہاں پر ظاہر ہے کہ ایکسس بہت آسان کی گئی ہے, سیکیورٹی کے بڑے اچھے انتظامات ہیں. اسٹوڈیوز کی طرف آتے ہیں. فرید صاحب آپ کا ٹائم تھا جو سلمان صاحب نے لے لیا, لیکن آپ کی طرف ہی آتے ہیں. فاروق حمید صاحب سے میں نے ایک بڑا ویلڈ کویشچن کرنا ہے. آپ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ انتخابات جو پرامن ہو رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں کے لیے, اس آبادی کے لیے, اس خطے کے لیے, اس وادی کے لیے بہتر ہوں گے؟ پرامن انتخابات یقینی طور کے اوپر جو ڈیموکریسی, جو جمہوریت کا ہم سسٹم اور جو نظام ہم بات کرتے ہیں نا, تو الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ڈیموکریسی کا جسٹ سٹارٹ ہے. ہم اس کی ایسنس کو, مکمل ایسنس کو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں صرف کہ پرامن انتخاب ہو جانا, ووٹ ڈل جانا, عوام کا حق رائے دہی استعمال ہو جانا, یہی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لیکن صرف یہی ایک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے, بلکہ اصل جمہوری نظام کا جو مزید جو اس کی ریسیپی کی جو ایسنس ہیں, وہ لوگ جو انتخاب جیت کر آتے ہیں وہ اس ڈیموکریسی کو اس عوام تک منتقل کرتے ہیں جن کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں. اب آپ نے بات کی یہاں پہ جو ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے بات کی بلاول کی, مریم کی, باقی چیزوں کی. دیکھیں ایک چیز ہے, ایک طرف ہم نے گزشتہ روز ہی بات کی تھی کہ جہاں ایک طرف یہ ساری پارٹیز جو ہیں 11 جماعتوں کی پارٹی نے مل کے پی ڈی ایم بنایا, وہاں وہ ایک الگ چیز ہے, گلگت بلتستان کے اندر الگ چیز ہے. چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, وہ اپنے وعدے کر رہی. اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر جو کرپشن الزامات ہیں اور جو ان کو جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے, مریم اب بنیادی طور کے اوپر پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کی ریپلیسمنٹ ہیں. حمزہ شہباز جو ہیں وہ شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری اینڈ ناؤ بلاول بھٹو, یہ اس پارٹی کا فیس ہیں.
یعنی کہ موروثیت ہی ہوگی ہمارے ساتھ. کہ موروثیت ہے جب اس پارٹی میں رہنے والے اعتزاز احسن بلاول صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے وہ سوال نہیں اٹھا رہے, جب احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اگر مریم بی بی کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ بات نہیں اٹھا رہے, تو میں اور آپ کون آپ نہیں سمجھتے شعور کا مسئلہ بھی ہے یہ اور مفادات کا معاملہ بھی ہے؟ نہیں, میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو, دیکھیں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ لوگ ایگری کرے نہیں کرے. دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میری اپنی آرگیومنٹ ہے اور جس کو میں سمجھتا ہوں. ایک ہے ریولوشن, انقلاب. آپ یا تو انقلاب لے آئیے, اور جو لوگ آپ کو نہیں پسند ہیں, جو اشرافی ہے, آپ اس کو سائڈ پہ ہٹا کے عوام کی حکومت مسلط کر دیں. وہ انقلاب آپ بھی سامنے ہیں, آپ بھی یہاں پر ہیں, میں بھی ہوں, اور وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انقلاب سے لائی ہوئی تبدیلی جو ہے وہ دیرپا بھی نہیں ہے, اور پھر انقلاب کے لیے جو ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ کیا وائبل اور فیزیبل ہیں؟ جواب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی, نہیں ہے. دوسری چیز ہے ایوولوشن, ایوولوشنری پروسیس. یہ ایوولوشنری پروسیس چل رہا ہے. دیکھیں کب تک, آخر کب تک؟ اگر آج بلاول ہیں, آج اگر مریم بی بی ہیں, آج اگر ہم موروثی سیاست کی بات کریں, دیکھیں 2020 ہے, وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. یہ آپ ایک کپ یہاں پر ہے, اگر آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے, وقت کی جو گرد ہے اس میں جم کے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایوولوشنری پروسیس کے ساتھ آپ میں اور سب مل کے دیں. یہ ایوولوشنری پروسیس چل رہا ہے. آج یہ ہیں, کل کوئی اور ہوں گے, لوگوں میں شعور ڈیولپ ہوگا, اور شعور وقت کے ساتھ آئے گا, تعلیم کے ساتھ آئے گا, تربیت کے ساتھ آئے گا. تو یہ ایک کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ آج جو ہے یہ آپ ایک فیز شعور آ بھی رہا ہے. دیکھیں تبدیلی آ بھی رہی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں نئے چہرے ہیں بہت سارے جو کبھی آج تک ایم این اے نہیں بنے تھے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایوولوشنری پروسیس آپ نے ہو رہا ہے. میں دوبارہ آتا ہوں فاروق حمید صاحب, آپ کے لیے کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن میں نے آپ سے آ کے پوچھنا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شکایت کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور میرے ساتھ ایسے لوگوں نے بھی ووٹ ڈال دیا جو مر چکے تھے, تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو ہم متون کراتے ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد دھاندلی کا نعرہ لگاتے ہیں. فاروق حمید صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گا, طارق پیردان صاحب سے بھی بات کروں گا, اور فرید رئیس صاحب سے تو میں نے بات کرنی ہی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. بریک سے پہلے ان کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا. بریگیڈیئر صاحب, جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کے رزلٹ نہیں مانتا تو اس کو تو لوگ برا بلا جو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن ہم تو اپنے سیاستدان کو ہمیشہ برا بلا اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہ کبھی ہماری بات نہیں مانتے, یہ سسٹم کو نہیں مانتے, یہ الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانتے. جس طرح سے یہاں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ اس الیکشن کے بعد بھی رات میں یہی ہونا ہے. دن کی روشنی میں تو چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, رات میں لوگوں نے شور کرنا ہے. تو جب امریکہ میں شور ہو سکتا ہے تو پاکستان میں شور پہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہاں سے معاملات کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا یونیک کیس وہاں پہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب لوگ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا امریکہ کے لیے ایک نائٹ میئر ہے, ایک ڈرانا خواب ہے جو کہ اب وہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی ایک ریش, امپلسو, انسٹیبل پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور اس نے یہ جو ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ جی میں الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانتا ہوں, پہلے کہہ دیا. امریکہ میں پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب, ایسا نہ کریں نا. مجھے ایک اپنا کیس یاد ہے, اوباما اور ایل گور کا 8 سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا, بش اور ایل گور کا. بش اور ایل گور کا, یس میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ وہ سپریم کورٹ تک گئے تھے, لیکن وہ معاملہ چند دنوں میں جو ہے وہ لیگلی طور پہ ختم ہو گیا تھا. لیکن یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک اور ہی روایت جو ہے وہ قائم کی ہے, میرا خیال ہے وہ نہیں چلے گا. امپورٹنٹ چیز جو میں اب آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب لوگ جن کا ایک ایلیٹ مافیا ٹائپ مائنڈ سیٹ ہو, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اقتدار چھوڑنا ان کے لیے بہت ہی جس کو کہتے ہیں پینفل ہو جاتا ہے. انہوں نے اقتدار کے ساتھ ہر حالت میں چمڑے رہنا, چاہے وہ ان کے خاندان کا اگر کوئی کوک اور نائی ہے اس کو بھی اگر وہ الیکشن لڑا دیں کہ کسی طرح ہمارے خاندان کا جو کنٹرول ہے, ہمارے خاندان کا جو گرپ ہے پاور کے اوپر, وہ جو ہے وہ اقتدار پہ وہ قائم رہے. ایک سوال میں فواز صاحب آپ کی اجازت سے کروں گا. سر آپ کو اجازت ہے آپ کریں. فواز صاحب مجھے ایک بات نا کہ ہمارے یہاں کے جو وہ ایلیٹ ہے اور وہی ہمارے پاس جو انتخاب لڑتا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, کیا میں فواز صاحب آپ ایک کنسٹیٹوئنسی سے کھڑے ہو کے ایک نیشنل اسمبلی کے ایک پروونشل اسمبلی میں جتنا خرچہ ہوتا ہے کیا آپ اور میں وہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں کر سکتے تو جس کے پاس وہ پیسہ ہے وہ ایلیٹ ہے, وہی کرے گا, ظاہر رول بھی وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے. یہی تو ہمیں تکلیف ہے, یہی تو ٹریجڈی ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ وہ لوگ جن کے پاس ایل گوٹن پیسہ ہے, کالا پیسہ, میرا آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے, ان کا اقتدار کے اوپر قبضہ ہمیشہ قبضہ کرنے. میں تو یہ سلوشن کی طرف سر سلوشن کو سوچتا ہوں. مجھے تو مجھے تو سلوشن یہ چاہیے نا سر.
इल गॉटन आया चलें, एहतसाब का चक्कर चलाते रहे, एहतसाब का पहिया हम घुमाते रहेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर कि वो कौन सा प्रोसीजर और प्रोसेस आएगा जिसमें फरीद रईस नेशनल असेंबली का इलेक्शन बगैर पैसों के, और होगा कब ये, और होगा कब ये? साहब बगैर पैसों के इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक आम आदमी इलेक्शन पैसों के बगैर इलेक्शन लड़ सकता है, ये प्रोसेस लाएगा कौन सर? जी फरीद साहब, जज्बात की कदर करते हुए जवाब दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। पहली बात तो यह है कि मौजूदा सियासत पाकिस्तान के अवाम को रद्द कर देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, लोगों के एजुकेशन लेवल, शऊर और जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो उसमें शायद हालात में बेहतरी भी आएगी। दूसरा ये, आपके एहतसाब का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इन्हीं लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, और जब तक एहतसाब का प्रोसेस वो स्पीडी नहीं होगा कि जनाब दिनों में हफ्तों में फैसले हों, तो तब ये लोग खुद ब खुद हमारे इस प्रोसेस सर हम तो फिर उस विशेष सर्कल में फंस गए। जी हाँ, we are stuck in a vicious circle sir. I agree. We need to get out of this vicious circle sir. यस, और यही वजह है कि कम से कम यहां तक हम पहुंच गए हैं कि ये जो टॉप माफिया खानदान है और इनके अलाइड लोग जो हैं, कम से कम वो एहतसाब के प्रोसेस में उनको गर्दन से पकड़ लिया है। इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, ये भी आप क्रेडिट दें सर। लेकिन इस एहतसाब जो इस वक्त जो है ना सर, वो कहते हैं सर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब जिस तरीके से वो जो गर्दन दबोचने की बात हो रही है ना सर, ये मेरा अपना ये भी इल्जाम लग रहा है कि खास सर्किल में एहतसाब हो रहा है, उससे आगे नहीं निकल रहा है। जो इस वक्त मुरुदुल इल्जाम ठहराए गए हैं, या जिन खानदान या पार्टीज या जो लोग जिनकी कहा गया कि इन्होंने करप्शन की है, इल गॉटन मनी की है, अब उनके लिए सिंपैथीज आ रही है सर कि उनको आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है सर। ये परसेप्शन तो खत्म करना पड़ेगा ना सर। इसलिए कि वो पिछले 2-3 दहाइयों से उनका कब्जा रहा है पाकिस्तान के इदारों पे। उन्होंने सबकी उनकी पेनिट्रेशन हर लेवल के ऊपर है, हर जगह पे उनके हमायती बैठे हैं, हर जगह पे उन्होंने माल लगाया है, हर जगह पे उन्होंने लोगों को खरीदा है। तो आज वही लोग उठेंगे। याद रखें, जब माफिया को आप पकड़ते हैं तो माफिया टिल द लास्ट सेकंड जो है वो रेजिस्ट करता है, वो फाइट बैक करता है। लेकिन सर ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग क्यों उनके लिए फरीद भाई आप रहे हैं, ये इनके खिलाफ एहतसाब नहीं बल्कि इनके खिलाफ इंतकाम लिया, यानी ग्रास रूट लेवल पे ये सोच क्यों आ गई है, मैं ये पूछना चाहता हूं सर। चले ये सवाल, इसका एक क्विक जवाब दीजिएगा क्योंकि तारिक पीरजादा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी अहम पॉइंट लेना, आप जरा क्विक कर दीजिएगा इसको थोड़ा। मैं समझता हूँ मैस कम्युनिकेशन मीडिया के वो तमाम जो आलात हैं, उनको उनमें भी बड़ी एक बिग एलिमेंट है, जो कि जारी बात है, जो बेनिफिशियरी है वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वो भी हमायती लोगों का। दे ऑलवेज वांट द माफिया टू बी इन पावर बिकॉज वो भी इससे बेनिफिट करते हैं। सबके मफादात है जी, सबके मफादात है, बिल्कुल ठीक कह रहे फारूक अमीर साहब। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। तारिक पीरजादा साहब को थोड़ा सा ऐड कर लें। तारिक पीरजादा साहब, जो सूरत जिस तरफ हम बहस पे हम चले गए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी सोसाइटी में ये इस तरह की ये बहस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसी से कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। फरीद साहब ने कहा कि आगे कैसे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, वरना तो जो जिस तरह से पैसा पिछले इंतखाबात में लगता रहा, अब भी लगता रहा। एहसन इकबाल साहब आ गए। पीरजादा साहब थोड़ा सा टाइम में एहसन इकबाल साहब को दूं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, लाइव टॉक करें, कट करते हैं जी, एहसन इकबाल साहब की तरफ चलती है। यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आज इस इलेक्शन में अगर धांधली ना की गई और 2018 वाला आरटीएस नतीजा ना निकला, अगर आज़ाद और मुनसिफाना नतीजा निकला, तो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। और अगर खुदा ना खास्ता आरटीएस वाला नतीजा निकला तो इसके ऊपर फिर भरपूर पूरे मुल्क के अंदर हम एहतजाज करेंगे। अभी हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने तमाम जगहों पे बैठे पोलिंग एजेंट से पूछा कि किसी जगह आपको कुछ रिगिंग और धांधली की शिकायत मौसूल हो रही है कि नहीं, आपके नोटिस में है इस तरह की बात? जैसे मैंने कहा कि एक जो बिलवास्ता अमल होता है वो पोलिंग स्लो करना होता है, ये भी एक हथकंडा होता है और इसका उन्हें नोटिस लेना चाहिए कि पोलिंग क्यों स्लो हो रही है, खास तौर पे उन पोलिंग स्टेशंस पे कि जहां मुस्लिम लीग नून का ज्यादा वोट है। बहुत शुक्रिया जी, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। देखा कि तारिक पीरजादा, फिर वही बात अभी से शुरू हो गई है कि उन्हीं की बात का जवाब दे दूं मैं पहले। आप उन्हीं की बात का जवाब दे दें। बड़े सही मौके पे एक बददियानत सियासतदान जो है, देखिए उसका पीरजादा साहब बददियानत देखें, ये नहीं आप मुझसे इख्तिलाफ कर लें, इल्जाम है ना, नहीं आप नहीं मेरी नहीं, मैं इख्तिलाफ नहीं कर रहा। आप कहें कि लेकिन मैं नहीं हूं। पीरजादा साहब सुन लें, मानिएगा नहीं, आप सुन लें मेरी बात, फिर मानिएगा नहीं, वो आपकी मर्जी है। बददियानत का जब आप लफ्ज अदा करते हैं ना, तो बददियानत आपको फिर साबित करना पड़ता है। जी, इनके भाई के पास इसका ठेका था, ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ये जो उस क्या कहते हैं, ये जो बस का निजाम तामीर किया गया है, तो जरा मुझे आगे चलने दें। आपने देखा
कि इतनी फिक्री बदयांती और शऊरी हाँ, फिक्री बदयांती जाहिर है कि वो जमीन पर नहीं है, आप उसको तो साबित भी नहीं करना आपने। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आहिस्ता हो रहा है अमल। हमने सुबह देखा, सलमान ने दिखाया कि कतारें लगी हुई हैं। आहिस्ता हो गया होगा ना, क्या कहते हैं जी, जब एक उन्होंने मिनट देखा तो क्या जब लाइव थे वो? मुझे एक बात बताइए, इंसाफ से को पूछे 34,000 वोट पड़ने हैं एक हलके में, यहां तो कराची में 5-5 लाख लोगों का वोट पड़ता है, तब भी आहिस्ता हो जाती है। तो अगर शुरू सुबह में लोग ज्यादा आ गए हैं तो उसके बाद उसने आहिस्ता ही होना है दिन भर। वो कह रहे आहिस्ता की जा रही है। अच्छा जी, अच्छा, फारूक अमीर साहब को ऐड करते हैं। फारूक अमीर साहब, आप मैं आता हूं, आप ज़ाहिर है आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। फारूक अमीर साहब तो हवा के दोष पर हैं। फारूक अमीर साहब, आप अभी कह रहे थे इकबाल साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, देखें वो भी आगे आ गए, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने आपसे पूछा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे। तो अब आप कहां पे खड़े हैं? देखें, ये इस वक्त नैरेटिव, एक ये सियासी नैरेटिव होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जिनको पता हो कि देखें जो अभी तक जो पोल्स आए हैं उसमें पीटीआई मेरे ख्याल लीड कर रही है, फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी और फिर पीएमएलएन। और पीएमएलएन के मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट भी पूरे नहीं, 18 इन्होंने कैंडिडेट फील्ड किए हैं। तो इनको देखें, ये तो नजर आ रहा है कि ये स्वीप तो इलेक्शन ये कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। ये मैक्सिमम होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके थोड़ी इनकी कोलिशन हो जाएगी और इसी कोलिशन का मुकाबला पीटीआई के साथ आज के इलेक्शन में। मेरा कहने का मतलब ये कि अब ये पीएमएलएन की तरफ से मैं समझता हूँ, चले अच्छी बात है, ये अगर एक प्रेशर आता है तो ये इलेक्शन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये प्रेशर भी आना चाहिए। मैं मानता हूँ इस चीज को कि जनाब कोई रिगिंग नहीं होनी चाहिए, कोई अपना पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। हमने तो देखा है 2013 में लाहौर में पोलिंग स्टेशन में जो जाते थे, जो वहां पे हुल्लड़बाजी, जो कियोस, जो अफरा तफरी हमने अपनी आंखों से अच्छा, फारूक अमीर साहब, माजरत के साथ ब्रेक का टाइम हो गया है और पीछे से जो है वो मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अब ब्रेक लेनी है, तो यहाँ पर एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला आज जारी रहेगा, आप यकीन रखें कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी जारी रहेगा, तबसरों और तज्जियों के साथ, और इसी तरीके से गर्मा गर्म बहस स्टूडियो में जारी रहेगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।